السلام علیکم۔ زمین کے بادل، جلد نمبر 24، فریدی حمید اور عمران کا مشترکہ کارنامہ، پلاٹینم جبلی نمبر 75۔ دیو کی بے ہوشی۔ جیسے ہی ہوائی جہاز نے زمین چھوڑی، قاسم کے چہرے پر ایسے ہی آثار نظر آنے لگے جیسے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی ہو۔ حمید نے مسکرا کر اسے آنکھ ماری اور وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھنے لگا۔ فرمائیے جناب۔ ایئر ہوسٹس بڑے ادب کے ساتھ اس کی طرف جھکی۔ کچھ نہیں، قاسم بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن ایئر ہوسٹس نے اسے کیک کرنے کی تھیلی پکڑا ہی دی۔ اس کے بعد وہ قریب ہی کے دوسرے مسافر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حمید قاسم کے برابر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، پتہ نہیں کیوں ہوائی سفر کے دوران میں عشق کرنے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ قاسم نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے لیکن حلق سے صرف اوقائی کی آواز نکلی۔ پھر تھیلی بھی کیوں نہ اس کے منہ سے جا لگتی۔ وہ دیر تک کسی زخمی جنگلی بھینسے کی طرح حلق پھاڑتا رہا۔ پھر جب جہاز کی اٹھان کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ایک مخصوص بلندی پر تیرنے لگا تو قاسم کی چنگاڑیں بھی بتدریج ہلکی ہوتی گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ چہرے تو سب کے فق نظر آ رہے تھے، لیکن بھینسوں کی طرح ڈکرانے والے کم ہی تھے۔ تھوڑی دیر بعد قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ جو سالہ جہاز اوپر چڑھنے لگتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آنتیں حلق کی طرف کھینچ رہی ہوں۔ اب ٹھیک ہے حمید بھائی؟ ٹھیک ہی ہوگا، حمید نے بیزاری سے کہا۔ امیں تم کیوں خفا ہوئے ہو؟ اب کوئی کائے بھی نہیں کرے۔ اگر یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو کیسی رہے گی؟ حمید نے کہا۔ ارے باپ رے! قاسم بوکھلا کر توند پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایسی باتیں زبان سے نہ نکالیے جناب، ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے کہا جو اگلی سیٹ پر تھا۔ اگر ہو ہی گیا تو ہم کیا کر لیں گے؟ حمید بولا۔ پھر بھی ایسی باتیں نہ کہنی چاہیے، خدا کرے یہ جہاز یہیں پھٹ پڑے۔ حمید نے کہا، آپ عجیب آدمی ہیں۔ ادھیڑ آدمی کو غصہ آ گیا۔ اللہ نے چاہا تو اس جہاز میں آگ لگ جائے گی۔ حمید کا اندازہ چھڑانے کا سا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، پچھلی سیٹ سے ایک عورت نے کہا۔ اب تو یہ جہاز ضرور غارت ہو جائے گا۔ آپ خود غارت ہو جائیں گے۔ عورت کو بھی غصہ آ گیا۔ جہاز کے غارت ہونے کے بعد میری سلامتی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا خاموش رہیے، تیسرا آدمی بول پڑا۔ جہاز میں بولنا ممنوع نہیں، حمید نے کہا، اور اگر ہے تو یقینی طور پر کریش ہوگا۔ زبان بند کیجیے، ادھیڑ عمر کے آدمی پھر گرجا۔ خدا غارت کرے اس جہاز کو، خدا غارت کرے۔ چپ رہیے، ادھیڑ آدمی جو بہت زیادہ ضعیف الاعتقاد معلوم ہوتا تھا حلق پھاڑ کر چیخا، اور سارے ہی مسافران کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر یہ بات ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئی۔ لوگ حمید کو اس طرح گھورنے لگے جیسے وہ پاگل ہو۔ ایئر ہوسٹس فرانسیسی تھی۔ اسے جب اس ہنگامے کی وجہ معلوم ہوئی تو وہ سیدھی حمید کی طرف آئی۔ دوسروں کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ ہے جناب؟ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کیا یہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ حمید نے ان سے پوچھا۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی مسافر آپ کی طرح اس مزاح سے محظوظ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حمید نے مسکرا کر کہا، میں بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی کہ دوسروں کو دہشت زدہ کیا جائے۔ پہلے میں نے صرف خود کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کام نہیں چلا۔ ہمیں چپ بھی رہو حمید بھائی، قاسم نے اردو میں کہا، کہیں برا نہ مان جائے۔ ہوسٹس برا سا منہ بنائے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ حمید خاموش ہو گیا۔ خفا ہو گئی، قاسم بڑبڑایا۔ منا لو دوڑ کر گدھے کہیں کے۔ دیکھو پیارے، قاسم آنکھیں نکال کر بولا، میں جہاز پر جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔
अगर करो भी तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हामिद बोला। बताओ, बताऊं? कासिम आंखें निकाल कर बोला। अंग्रेजी में बताना ताकि गैर मुल्की मुसाफिर भी समझ सके। अच्छा अच्छा, जहाज को लैंड करने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर यही यही इसी वक्त लड़ जाओ तो क्या हर्ज है? इस तरह मैं शर्मिंदगी से बच जाऊंगा। कैसी शर्मिंदगी? अगर जहाज तबाह ना हुआ, लेकिन अगर तुम उठकर मुझसे कुश्ती लड़ना शुरू कर दो तो जहाज यकीनी तौर पर उलटकर जमीन पर जा पड़ेगा। अरे बाप रे! चलो उठो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बात बिगड़े। कासिम पत्थर की मूर्ति की तरह बेहसब हरकत हो गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो मिलने जुलने में भी जहाज के गिर जाने को खतरा महसूस कर रहा था। बस जहनी रूह की बात थी, बह गई होगी। कासिम ही खड़ा। हमीद शरारतों के मूड में था। अब एयर होस्टेस इसकी तरफ मुस्कुराकर नहीं देखती थी। इस पर इसे और ज्यादा ताव हो गया। मगर फिर इसने सोचा कि अगर सारे ही लोग इसके खिलाफ हो गए तो इन्होंने मुस्तफिका तौर पर इसे पागल समझ लिया तो ये सफर जारी न रख सकेगा। कासिम जो किसी खौफजदा परिंदे की तरह पलके झपका रहा था, कुछ देर बाद अचानक इस तरह चौंक पड़ा जैसे कुछ बात याद आ गई। मैं जाओ, बाहर की आवाज में बोला। तबाह हो जाने दो साले को, मैं तो मरने ही के लिए निकला था। क्या बक रहे हो? आंखें निकाल कर बोला। मैं ठीक कह रहा हूँ। चाहूँ तो कौन साला मुझे मरने से रोकता है? तुम गलत नहीं? नहीं, गलत। किस गधे ने बताया? अगर तुम जाओ खुद देखो। जरा संभल कर बात करना। मैं मरने के लिए घर से निकला हूँ, समझे? मरने का इंतजाम तो नहीं हो सकता था, तुमने पहले ही क्यों नहीं पता नहीं आप लोग कैसे आदमी हैं? पीछे बैठी हुई औरत ने कहा। मैं बहुत देर से सुन रही हूँ कि आप लोग मुश्किल से पर मरने की बात करते हो। अरे मैं यही करता हूँ तो मत करना। औरत कुछ न कही। इतने में होस्टेस की धीमी आवाज में कहा, कैप्टन हमीद प्लीज, आप क्या फोन बोल गए? ओह आप हैं? जबरदस्ती मुस्कुरा। कुछ कहते कहे बगैर लासिक की फोन की कैबिन में किसी दूसरी तरफ से आवाज हमीद, दूसरी तरफ से आवाज आई, फरीदी हूँ। तुम लोग मैड्रिड में उतर जाओ और मेरे दूसरे पैगाम का इंतजार करो। तुम्हारे क़याम के लिए इजाज़त हासिल कर ली है। बोमिन्यू में क़याम करना। हमीद ने कुछ कहना चाहा लेकिन सिलसिला मुंतक़ा हो चुका था। वो सर पीट कर फिर अपनी नशिस्त पर वापस आ गया। एक कॉल लंदन से आई थी। हमीद को सिर्फ इतना ही मालूम था कि फरीदी ने तवील मुद्दत के लिए रुख्सत हासिल की और यूरोप की सियाहत का इरादा रखता है। खुद एक हफ्ते पहले इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था और कहा गया था कि हमीद इसके पैगाम का इंतजार करे। कुछ दिन पहले हमीद को इसकी तरफ से इत्तला मिली थी कि वो कासिम समेत रवाना हो जाए। लिहाजा लंदन तक के 2 टिकट हासिल कर लिए गए और अब जहाज़ पर इत्तला मिली कि दोनों मैड्रिड ही में रुककर इसके दूसरे पैगाम का इंतजार करेंगे। जाहिर है कि बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इस लासिल्की कॉल ने हमीद की खोपड़ी का क्या हाल किया होगा। किसका फ़ोन था? कासिम ने पूछा। मेरे दादा की रूह आलम बाला से बोल रही थी, हमीद ने गुस्सेले लहजे में जवाब दिया। हमें तो खफा क्यों हो रहे हो? मेरे ठेंगे की रूह बोल रही थी। आंखें न दिखाया करो मुझे, अब मैं अपने बाप से भी नहीं डरता। हमीद कुछ न बोला। वो कई दिनों से सोच रहा था कि आखिर कासिम को इस बार फरीदी ने क्यों दावत दी है। कासिम से पूछना इसने मुनासिब नहीं समझा और फरीदी भला क्यों बताने लगा। वैसे कासिम से भी इसने असल बात न बताई होगी, फिर पूछने से फ़ायदा ही क्या। मगर इस वक्त चूंकि इस लासिल की मुखातबे ने इसे खोपड़ी से बाहर कर दिया था, इसलिए पूछ ही बैठा। तुम कहाँ मरने जा रहे हो? तुमसे मतलब? मैं तो मैड्रिड ही में उतर जाऊंगा। मैं भी उतर जाऊंगा, कासिम ने कुछ सोचते हुए कहा।
फिर आहिस्ता से बोला, अबे हामिद भाई, इस औरत की क्या उम्र होगी जो पीछे बैठी हुई है? पूछ कर बताता हूँ। हामिद ने औरत की तरफ मुड़ते हुए कहा, अरे आगा आगा आगा। कासिम बौखला गया। औरत भी शायद यही समझी थी कि हमीद इससे मुखातिब होगा, मगर हमीद फिर कासिम की तरफ मुतवज्जा हो गया। 11:30 बजे हैं। अच्छा अच्छा। कासिम अहमकाना अंदाज में सर हिलाने लगा। कर्नल ने इस सफ़र के बारे में तुमसे कुछ कहा था? हमीद ने पूछा। कुछ भी नहीं। अरे तुम तैयार कैसे हो गए थे? हमीद झंझला गया। बस कुछ रुपया। बस कुछ रुपया अलाइंड बैंक ऑफ इंग्लैंड में मुंतकिल कर लिया, सामान दुरुस्त किया और तैयार हो गया। बस तैयार होने में क्या लगता है हाफिज भाई? हामिद का गुस्सा तेज होने लगा। वो ये मालूम करना चाहता था कि आखिर कासिम यकबैक इतने लंबे सफ़र के लिए तैयार कैसे हो गया। अबे मैं पूछ रहा हूँ कि तुम इस सफ़र पर तैयार कैसे हो गए थे? कह तो दिया कि मैं मरना चाहता हूँ। अबे तो घर ही पर जहर पी लिया होता। नहीं हमीद भाई, कासिम मखमूम लहजे में बोला, मैं उस उल्लू की पट्टी के सामने नहीं मरना चाहता। वो मेरी लाश की भी जान ले जाएगी। आखिर वो उल्लू की पट्टी? यू शट अप। तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। कासिम घबराया। तुम्हें कोई हक नहीं, मुझे हक है। बस खामोश रहो। मैं क्यों खामखा झगड़ा करना चाहते हो? मैं कहता हूँ खामोश रहो। अच्छी बात है। कासिम गुस्सैली आवाज़ में बोला, लेकिन अब मुझसे बात ना करना। यह सफ़र इसी लासिल की मुखातबे के बाद से उकता देने वाला हो गया था। हम ही सोचने लगा कि छुट्टी ली गई है सियाहत के लिए, लेकिन इस सियाहत में भी घुमाव फिराव पैदा हो गए हैं। यानी फलाह दिन लंदन के लिए रवाना हो जाओ, फिर मैड्रिड ही में उतर जाओ। इसके बाद शायद ये इतला आए कि बकिया ज़िंदगी मैड्रिड ही के किसी यतीम खाने में गुजार दो। कुछ भी हो, मैड्रिड में इन्हें बहरहाल रुक जाना पड़ा। कासिम बहुत खुश था, मगर बुम्यूनु जैसे बड़े और शानदार होटल में चकरा कर रह गया, जहाँ सर्व करने वाली ज़्यादातर खूबसूरत लड़कियाँ थीं। दूसरी तरफ वो लड़कियाँ इसकी खुराक देखकर चकरा गई थीं। 3-4 घंटे के अंदर अंदर इस देव की शोहरत दूर दूर तक हो गई, जो 10 आदमियों का खाना तनहा खा जाता था। और कासिम था कि डाइनिंग हॉल में जमे रहने पर तुल गया था। हमीद ने लाख चाहा कि इसके कमरे में वापस ले जाए, लेकिन वो टस से मस न हो। डाइनिंग हॉल में भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि होटल का सुपरवाइज़र बौखला गया। कासिम अपनी मेज़ पर जम गया था। कभी इसके होंठों पर मुस्कुराहट नज़र आती, कभी अहमकाना अंदाज में इसका मुंह खुल जाता। हमीद ने महसूस किया कि वह गैर इरादी तौर पर वहाँ बैठा हुआ है। उठना चाहता है मगर उठ नहीं सकता। बौखलाहट में ऐसे भी 2-4 मुकाम आते हैं। भीड़ में इजाफा होता रहा। सारी कुर्सियां भर गईं और लोग जा बजा खड़े हुए नज़र आने लगे। तमाशाइयों में लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। अबे उठो भी उल्लू के। हामिद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कासिम इसका जुमला पूरा होने से पहले ही बोल पड़ा, अरे बाप रे, काहे उठूं? मेरे उड़ते ही ये सब सालियां हंसने लगेंगी। नहीं हंसेंगी, तुम उठो भी तो। हामिद जिद होकर बोला, नहीं हंसेंगी? इनके चेहरे से मालूम होता है। कासिम ने भराई हुई आवाज़ में बोला, नहीं मैं नहीं उठ सकता, तुम जाओ। अरे अभी भी बेचारा सुपरवाइज़र गिड़गिड़ा रहा था कि तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाऊं। मरने दो साले को, तुम्हें क्यों फिक्र पड़ गई है? मैं बता सकता हूं कि सालियां कब तक खड़ी रहती हैं। हामिद थक हार कर अपने कमरे में चला गया। तमाशा बनना इसे पसंद नहीं था, मगर तकरीबन आधे घंटे बाद उसे फिर डाइनिंग हॉल का रुख करना पड़ा। पता नहीं कासिम पर क्या गुजरी हो। इसने क्या किया, क्या गुल खिलाए हों। डाइनिंग हॉल में अब भी भीड़ ही नजर आई, मगर अब वो लोग सिर्फ कुर्सियों ही पर थे। खड़े रहने वाले शायद सुपरवाइज़र के हाल जार पर रहम खाकर वापस चले गए थे। कासिम अपनी मेज़ पर
موجود تھا۔ حمید کو دیکھ کر اس نے احمقانہ انداز میں سر کو جنبش دی، لیکن حمید برا سا منہ بنائے ہوئے ڈائننگ ہال سے باہر چلا گیا۔ لیکن برآمدے میں پہنچتی ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھل گئی۔ نوٹس بورڈ پر ہاتھ سے لکھا ہوا ایک پوسٹر نظر آیا، جس کی تحریر کے مطابق اس وقت ڈائننگ روم کے داخلے پر ٹکٹ لگ گئے تھے اور اس کی وجہ قاسم ہی تھا۔ حمید کو ہوٹل والوں کی ستم ظریفی سے بہت ہنسی آئی۔ انہوں نے پوسٹر میں 20ویں صدی کے اس دیو کا حوالہ بھی دیا تھا جو 10 آدمیوں کا خوراک اکیلے ہضم کر جاتا تھا۔ حمید بھی ڈائننگ ہال میں واپس آ گیا۔ اب وہ سپروائزر کے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ سپروائزر نے اس کے استقبال کے سلسلے میں بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، غالباً آپ اس پوسٹر کے سلسلے میں احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً، حمید نے زبردستی اپنے لہجے میں غصیلا پن پیدا کرتے ہوئے کہا۔ یہ پوسٹر ہمارے لیے اہانت آمیز ہے۔ ہماری دشواریوں پر بھی نظر رکھیے جناب، اس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ انہیں ان کے کمرے میں لے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کتنی بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی۔ مجبوراً ہمیں باہر نوٹس بورڈ پر پوسٹر لگانا پڑا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر مسکرا کر بولا، اگر آپ چاہیں تو ٹکٹوں کی آدھی آمدنی آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے۔ پھر غور فرمائیے کہ یہ فعل کتنا دانشمندانہ تھا۔ بے حد۔ حمید برا سا منہ بنا کر بولا، وہ بیچارہ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے۔ کیا وہ پیشہ ور نہیں؟ کیا مطلب؟ دیکھیے، کچھ دیر گزری انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں موڑ سکتے ہیں، منہ سے لوہے کے بڑے بڑے گولے نکال سکتے ہیں، اور اپنے جسم سے لپٹی ہوئی لوہے کی زنجیریں توڑ سکتے ہیں، اور کبھی تو کئی کرتبوں کے نام انہوں نے لیے تھے۔ یہ سن کر حمید کو قاسم پر بڑا غصہ آیا۔ وہ خود تماشا بن ہی گیا تھا۔ اب حمید کی مٹی پلید کر دینے کے در پہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ دانت پیستا ہوا سپروائزر کے کمرے سے باہر آیا۔ قاسم اب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پشت حمید کی طرف تھی۔ حمید کا دل چاہا کہ اس کی گردن ہی دبوچ لے۔ وہ اس کی میز پر پہنچ کر رکا۔ قاسم کی آنکھیں بند تھیں، وہ تنا ہوا بیٹھا تھا۔ حمید کے منہ میں جو بھی آیا اس نے سنا کر رکھ دیا، لیکن نہ تو قاسم کی آنکھیں ہی کھلیں اور نہ اس کے چہرے سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ حمید کی گالیاں سنتا رہا۔ حمید نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جھٹکا دیا اور وہ میز پر آ رہا۔ پتہ نہیں وہ بے ہوش تھا یا گہری نیند سو رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد حمید کو یقین ہو گیا کہ وہ نیند نہیں بلکہ بے ہوشی تھی۔ قاسم کی میز کے قریب بھیڑ بڑھنے لگی۔ یہ نئی مصیبت تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اب اسے کسی طرح کمرے میں لے جانا چاہیے، مگر وہ نومن کی لاش کوئی بھی ہاتھ لگانے پر تیار نہیں تھا۔ کافی دیر بعد سپروائزر نے کہیں سے ایک اسٹریچر کا انتظام کیا اور پھر 8 ویٹر اسے اسٹریچر پر اٹھا کر اس کے کمرے میں لائے۔ ڈاکٹر جو پہلے ہی طلب کر لیا گیا تھا اس کا معائنہ کرنے کے بعد بولا، یہ بے ہوشی تو کسی نشہ آور چیز کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ میری دانش میں ایسی کسی چیز کا عادی نہیں ہے۔ حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن دیا اور تاکید کر کے چلا گیا کہ آدھے گھنٹے تک ہوش نہ آنے پر اسے دوبارہ طلب کیا جائے، لیکن قاسم کو آدھے گھنٹے سے پہلے ہی ہوش آ گیا اور اس نے حمید کو دیکھ کر اس کی طرف آنکھیں پھاڑ دیں، جیسے وہاں حمید کی موجودگی پر اسے حیرت ہوئی ہو۔ کیوں؟ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ حمید نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو؟ قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں پوچھتی ہوں تم کون ہو؟ میں پوچھتی ہوں تم کون ہو؟ قاسم نے کہا۔ ہائے ہائے! حمید بوکھلا گیا۔ جاؤ یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی، قاسم لچک کر بولا۔ ابے کیوں شامت آئی ہے قاسم کے بچے؟ میں پوچھتا ہوں یہ کیا حرکت ہے؟ ہائے اللہ! میرا دوپٹہ! قاسم نے بدن چراتے ہوئے کہا۔
نکلو یہاں سے ڈھیٹ کہیں کے بخت امی جان۔ حمید اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ قاسم میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ہنسے بغیر اس قسم کا مذاق کر سکتا، اور نہ اتنا اچھا اداکار ہی تھا کہ اس کی آنکھوں پر شرمیلے پن کی جھلکیاں نظر آتی۔ حمید اس کی سنجیدگی پر بوکھلا گیا۔ قاسم پاگل ہو گیا ہے، اس نے سوچا۔ یہ پاگل پن ہی ہو سکتا ہے، اسے مذاق نہ سمجھنا چاہیے۔ جیسا قاسم کوڑ مغز آدمی عورتوں کی ایکٹنگ نہیں کر سکتا، اور پھر اگر یہ مذاق ہی ہوتا تو قاسم اس کی ابتدا کرنے سے پہلے صرف سوچ کر ہی ہنستے ہنستے لوٹن کبوتر ہو گیا ہوتا۔ قاسم کیا بات ہے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ قاسم نے حیرت سے دہرایا، پھر یکبک حلق پھاڑنے لگا۔ ارے دوڑو لوگوں، یہاں ایک پاگل گھس آیا ہے، بچاؤ بچاؤ، میں مری۔ ابے وہ قاسم، میں تجھے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ہائے، کاٹ کر رکھ دو گے؟ دوڑو بچاؤ، قاسم پھر چیخا۔ دیکھو میں تمہیں یہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، حمید نے کہا۔ ارے میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، جاؤ، ہائے اللہ میرا دوپٹہ۔ وہ اسی طرح بدن چرا رہا تھا جیسے کسی با حیا عورت کے دوپٹے کو تلاش ہو۔ حمید اس کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، کہیں اچانک اس کی جنس تو نہیں بدل گئی، کیونکہ آج کل یہ مرض کچھ عام سا ہو گیا تھا۔ تو کیا گھر سے اتنی دور غریب الوطنی میں وہ جنس تبدیلی کر دے گا؟ نہیں نہیں، یہ ظلم ہے۔ حمید کا ذہن فلمی انداز میں ڈائلاگ بولنے لگا، اور پھر اسے بے تحاشا ہنسی آ گئی۔ قاسم کے عورت پن میں بن جانے کا تصور ایسا ہی تھا، ایسا ہی کہکہے انگیز تھا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ وہ آرام کرسی میں نیم دراز پائپ کے ہلکے ہلکے کش لیتا رہا۔ کچھ دیر بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ حمید سمجھا شاید قاسم ہی راہ راست پر آ گیا ہو۔ آ جاؤ، اس نے کہا، لیکن دستک بدستور جاری رہی۔ آ جاؤ، اس بار اس نے انگریزی میں کہا، اور پھر سپروائزر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آپ ہی چلیے جناب، اس نے مرداسی آواز میں کہا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ کیا بات ہے؟ آپ کے ساتھی نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ حمید اس کے ساتھ قاسم کے کمرے میں آیا۔ قاسم کمرے کے وسط میں کھڑا دہاڑ رہا تھا۔ چور چور چور، سب چور ہیں۔ میرا صندوق کون لے گیا؟ کیسا صندوق؟ حمید آنکھیں نکال کر بولا۔ تمہارے ساتھ کپڑوں کا صرف ایک ہی صندوق تھا۔ یہ میرا صندوق نہیں ہے، قاسم صندوق کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اس میں مردانہ کپڑے ہیں۔ اوہ، حمید دانت پیس کر اسے مکہ دکھا رہا تھا۔ ہوش میں آ جاؤ ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ اے مسٹر، تم اتنی بے تکلفی سے باتیں کر رہے ہو، لیکن میں تم کو نہیں جانتی تم کون ہو۔ دفعتاً حمید نے انگریزی میں گفتگو شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ قاسم جواب دینے کے معاملے میں محتاط ہو جائے، کیونکہ سپروائزر بھی موجود تھا۔ ارے یہ کیا بکواس شروع کر دی تم نے؟ قاسم نے سپروائزر کی طرف اشارہ کر کے اردو میں کہا۔ یہ آدمی بھی اسی طرح بول رہا تھا۔ میں اپنی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتی۔ تم انگریزی نہیں سمجھ سکتے؟ حمید نے اردو میں پوچھا۔ نہیں، قاسم نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اور دفعتاً حمید کو خیال آیا کہ کہیں وہ اپنی یادداشت تو نہیں کھو بیٹھا۔ قاسم کے لیے ممکن بھی تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے ذہنی روح بہکنے کا مریض تھا۔ تو کیا وہ بے ہوشی اسی کی یادداشت پر اثر انداز ہوئی تھی؟ اس خیال سے حمید بوکھلا گیا۔ تو حضرات، آج کے لیے بس اتنا ہی، بقیہ حصہ آگے سناؤں گا انشاءاللہ۔ ویسے یہ میرا پہلی دفعہ ریکارڈنگ تھا، اس لیے تھوڑی بہت غلطیاں ہو گئی، معاف کرو۔